مفتی صاحب بہت لوگوں سے سنا ہے کہ مرنے کے بعد روح 40 دن تک گھر آتی ہے اور زیادہ رونے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے، بار بار قبر پر جانے سے میت اپنی طرف بلاتی ہے، ان باتوں میں سے کون سی درست ہے؟ ایک بات درست ہے، باقی ساری غلط ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، عربی الفاظ ہیں کہ میت پر عذاب ہوتا ہے اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے چیخو پکار کر کے رو وہ رہے ہیں، عذاب اس بیچارے کو کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تھوڑی رو رہا ہے۔ تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس پر لازم تھا، اس کو پتا تھا کہ جب میرے خاندان میں یہ رواج ہے کہ میں مروں گا تو گریبان پھاڑ پھاڑ کے چیخ چیخ کے پورا محلہ سر پہ اٹھایا جائے گا، تو اس نے اس برائی سے ان کو زندگی میں روکا کیوں نہیں؟ تو گھر کا سربراہ اس برائی کا ذمہ دار ہوتا ہے نا جو گھر میں ہو رہی ہے، اس کو چاہیے تھا وصیت کرتا کہ ہمارے یہ، کیونکہ جن خاندانوں میں رواج ہوتا ہے وہی ایسا کرتے ہیں، جن کے یہاں رواج نہیں ہے وہ ایسا نہیں کرتے۔ جب اس کو پتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد ہا ہو چیخو پکار رونے کے مقابلے ہوتے ہیں باقاعدہ، جو نہیں رو رہا وہ سمجھتے ہیں اس کو تو محبت ہی نہیں تھی، لہذا جس کو محبت نہیں بھی ہونا وہ بھی دکھانے کے لیے رو رہا ہوتا ہے بہت چیخ چیخ کے۔ تو صبر کا حکم ہے، رونے کی اجازت ہے، وہ تو محبت کا تقاضا ہے بھائی، لیکن ایسے چیخنا، عورتوں کی آوازیں گھروں سے چیخو پکار کی باہر جانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس پہ اتنی شدید وعیدیں ہیں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو اس کو پتا تھا میرے خاندان میں یہ رواج ہے، تو نے وصیت کیوں نہیں کی؟ ان کو روکا کیوں نہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ حرکتیں نہیں ہوں گی؟ تو ایسی صورت میں اس کو بھی عذاب ہوگا جب کوئی روئے گا، کیونکہ اس گناہ کا ذمہ دار یہ بھی ہے۔ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پتا تھا میرے مرنے کے بعد یہ سب کچھ ہوگا لیکن پھر بھی اس نے منع نہیں کیا خاندان والوں کو، تو اس کو پھر تکلیف ہوتی ہے، جتنا چیخو پکار ہوتی ہے، اس کو فرشتے مارتے ہیں، بولتے ہیں تیرا کیا کرا ہے، تیری تربیت ہے۔ لیکن اگر وہ وصیت کر چکا تھا اور ان کو سمجھا کے جا چکا تھا تو پھر قرآن میں صاف پتہ چلتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر ان کے رونے چیخنے سے اس کو کوئی گناہ نہیں ملتا۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی کا انتقال ہوا تو دوسرے نے بہت تعریف، مرنے کے بعد ہم تعریفوں کے پول باندھ دیتے ہیں نا، روایت میں ہے یہ جو میں آگے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، بہت تعریفیں۔ تو نبی نے فرمایا قبر میں اس کو فرشتے مارتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بتا کیا تو واقعی میں ایسا تھا؟ یعنی یقیناً تو ایسا نہیں تھا، تو کیوں جھوٹی تعریفیں کروا کے گیا لوگوں سے اپنی؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ اپنی جھوٹی تعریفیں کروا کے اپنے غلط امیج دنیا کے سامنے، جو اچھا امیج ہوتا ہے لیکن وہ جھوٹا ہوتا ہے، تو امیج ایسا بنا کے، یہ لفظ امیج نہیں ہے، مجھے کسی نے بتایا امیج ہے نا، تو میں جو انگلش میں غلطی کیا کروں مجھے بتا دیا کرو میرے بھائی، میں کوئی انگریز امریکہ میں تھوڑی پیدا ہوا ہوں۔ تو ایسا اس کا امیج بنایا ہوا تھا کہ یعنی جو بعض لوگ ایسا اپنا تصور لوگوں کے دماغوں میں بنا کے جاتے ہیں جیسے بہت نیک، تو ایسے میں اگر مرنے کے بعد آپ کی جھوٹی تعریفیں ہو رہی ہیں نا تو اس پہ بھی چترول لگتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں یوں تھا تو تھا گیا، تو ایسا ہے پٹاخ ایک لگے گا، بتا تو ایسا تھا۔ تو اس لیے جیسے ہو ویسے ہی نظر آؤ، اپنے بارے میں زیادہ نہیں تعریفیں کروایا کرو لوگوں سے۔ ہاں جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی۔ غیر مسلم اگر خوبصورت ہے تو دیکھنے میں اچھا لگے گا، تو اس کا تو، اور مسلمان تہجد گزار بصورت ہے تو دیکھنے میں اچھا نہیں لگے گا۔ تو اچھا لگنے کا تعلق مسلم یا غیر مسلم سے نہیں ہے، اگلے کی پرسنالٹی سے ہے۔ ہاں اعمال کے لحاظ سے اگر اچھا لگ رہا ہے پھر غلط ہے، اعمال کے لحاظ سے کافر اچھا نہیں ہو سکتا۔ تبھی ہم کہتے ہیں کافر کی خوبیوں کو بیان کیا کرو کہ بھئی ان لوگوں میں یہ خوبی، لیکن یہ کہنا کہ وہ مسلمانوں سے اچھے ہیں یہ زیادتی ہے بھائی۔ مسلمانوں سے اچھے کیسے ہو گئے؟ جو خدا کا انکار کرے اور جو خدا کو مانے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کو، اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، دوسرا مانتا ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں خود بخود بناؤں، تو اپنے خدا کا انکار کر دیا اللہ کا، تو مسلمان سے اچھا۔ اگر وہ اچھے ہوتے تو اللہ مسلمانوں کو جہنم میں بھیجتا، پھر ان کو جنت میں بھیجتا۔ ہاں یہ کہنا درست ہے کہ ان چیزوں میں وہ مسلمانوں سے اچھے ہیں، اور سب مسلمانوں سے بھی نہیں، خاص جیسے پاکستانی مسلمانوں سے امریکی مسلمان کرپٹ نہ ہونے میں اچھے ہیں، جاپانی مسلمان پاکستانی مسلمانوں سے ڈسپلن میں اچھے ہیں، ڈسپلن ان کا بہت اچھا ہے، صفائی ستھرائی میں وہ پاکستانی مسلمانوں سے اچھے ہیں۔ تو پاکستانی کس چیز میں اچھے ہیں وہ سوچ رہا ہوں، ابھی کوئی دماغ میں آئے گا تو بتاؤں گا۔ تو بیوی سے وفا کرنے میں پاکستانی مسلمان جاپانیوں سے اچھے نہیں، بہت اچھے ہیں، سمجھتے ہو؟ اور ایک اور چیز رہ گئی، بچے پیدا کرنے میں بھی بہت اچھے۔ تو چند چیزوں میں تو ہو سکتا ہے، یہ تو کافروں میں بھی تھا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو زمانے جاہلیت میں کافر اچھے تھے اسلام میں بھی وہی اچھے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کافر میں بھی کوئی اچھا ہو سکتا ہے نا۔ تو یہاں اچھائی سے مراد ہے چند صفات میں اچھائی، غیرت میں، بہادری میں،
تو بعض کافر بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں، تو جب وہ اسلام لاتے ہیں تو وہ بہادری غیرت اور بڑھ جاتی ہے. تو صحابہ کرام زمانے جاہلیت میں سخی تھے، بہادر تھے، رشتہ داری جوڑنے کو اچھا سمجھتے تھے. یہی جب مسلمان ہوئے تو یہ وفا کس کے لیے استعمال ہوئی؟ پھر نبی کے لیے. اور جو منافق تھے مدینہ میں، وہ کمبخت اسلام لانے سے پہلے بھی 2 نمبر، اسلام بھی لانے کے بعد بھی 2 نمبر. وہ جدھر دیکھتے تھے نا پلڑا بھاری ہے ادھر کو پلڑ جاتے تھے. تو نبی کے جو رشتہ دار تھے قریشی ہاشمی، حضرت ابو طالب کو دیکھو، اگرچہ کفر میں موت ہوئی ہے لیکن رشتہ داری آخری دن تک نبھائی ہے نبی کے ساتھ کہ میرا بھتیجا ہے، میں اس پہ کسی کو انگلی اٹھانے نہیں دوں گا. 3 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب میں آپ کا بائیکاٹ کر کے بند کیا گیا، پتے کھانے پڑے ہیں 3 سال معاشی بائیکاٹ. ابو طالب نے غیر مسلم ہونے کے باوجود وقت کس کے ساتھ گزارا؟ پیغمبر کے ساتھ. کیوں؟ مشکل میں اپنی قوم کو نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے نظریے کا اختلاف ہے لیکن قوم کی بیس پہ ساتھ دے رہے ہیں. تو کسی بھی بیس پہ جب کوئی ساتھ دیتا ہے تو اس کے لیے غیرت کا ہونا ضروری. بے غیرت کیا کرتا ہے؟ جہاں کوئی مصیبت آئی ایک دم. ہمارے ایک دوست تھے، ان کہتے ہیں میرا ایک بڑا جگری دوست تھا نا، ہر وقت ساتھ. کہنے ایک دن 2-3 لڑکوں نے مجھے گھیر لیا پیٹنے کے لیے نا، کوئی پڈا تھا. کہہ رہے میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم بھی 2 ہیں نا، نمٹ لیں گے، دیکھیں گے. کہہ رہے میں مار کھائے جا رہا ہوں، کوئی رپلائی کہیں سے ہو ہی نہیں رہا. کہہ رہے میں نے اپنا وہ لنگوٹی یار دیکھا تو وہ 3 کلومیٹر پہ نا بھاگا جا رہا ہے. ابے تو یہ تو اس موقع پہ نہیں بنتا یار. یا تو وہ 100 آدمی ہوتے تو یار وہ بھی 2-3 ہیں، تم 2 ہو تو کچھ تو کرو نا، کچھ تو بچاؤ تو گئی اس کو. ایک دم ایسا بھاگا. میں چھوٹا تھا تو میرے ساتھ ایک ہمارے کلاس فیلو اسکول کا لڑکا، ہم دونوں ڈبل سواری پہ آ رہے تھے. آپ کو پتا ہے کراچی میں ڈبل سواری پہ پابندی ہی رہی ہے. اب ہم تو محلے پڑوس میں ہی نکلے، کہیں آگے ٹریفک پولیس والا نا، ہم چھوٹے بچے تھے اس وقت، ایک تو عمر بھی پوری نہیں تھی، وہ بھی اللیگل کام. تو ہم تو ایسے ہی نکلے، گلی محلے میں لوگ نکل جاتے ہیں، غلط ہے نہیں کرنا چاہیے. پولیس والا، اب جیسے ہی ٹریفک پولیس والا نا میرے جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا وہ چلتی بائک سے اتر کے بھاگ گیا. مجھے آج تک وہ واقع اتنی اسپیڈ سے بھاگا ہے میں اکیلا. تو وہ ٹریفک پولیس والے نے اس کو دیکھ کے اس کو اتنی ہنسی آئی ہے کہ یار یہ کتنا ڈر گیا، بھاگا جا رہا ہے. تو مجھے بھی چھوڑ دیا، بولا جا یار واپس. تو دن آج تک میں بھولا نہیں ہوں کہ یار تھوڑی سی اسپیڈ تو بھائی پکڑے گا کیا کہ جیل میں تھوڑی ڈال دے گا، تھوڑا سا تم بھی کرے گا، کچھ جرمانہ لگا دے گا، کچھ بھی کرے گا. اتنے بچے پہ تو کیا جرمانہ بھی نہیں لگتا. لیکن مجھے اس کی اسپیڈ دیکھ کے نا جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا یہ ہے بہادر. بھائی اتنی بھی جلدی نہیں بھاگو، آگے پولیس والا تھوڑا سا آگے آ رہا ہے. میں نے کہا ابھی میں روکوں گا تو وہ اترے گا، پھر دیکھو ہے ہی نہیں بھاگا ہو جا رہا ہے. تو کافروں میں بھی کچھ غیرت مند ہوتے ہیں، کچھ اچھی صفات ہوتی ہیں، تو وہ صفات بیان کرنے میں حرج نہیں ہے. لیکن جب مقابلہ ہوگا تو بھائی مسلمان کافر سے بہرحال بہتر ہے. اور جو اچھی صفات آپ کو کافروں کی لگ رہی ہوتی ہے نا، ان کی بھی جب ڈیپ میں جاؤ گے تو اس کی بھی گہرائی میں جاؤ گے تو بعض جگہوں پر وہاں بھی مسلمان کا پلڑا بھاری ہوگا. لیکن اس کے لیے الگ قسم کا چشمہ چاہیے، ان نظر سے دیکھا جائے گا. جو اپنے ماں باپ کے نہیں رہے وہ کیا رہ گئے، ان میں کیا انسانیت. جن کے اباؤں اور اماؤں کا مستقبل اولڈ ہاؤس ہو تو رہ کیا گیا. السلام علیکم. بعد اور میں غلام حیدر ول عبد الواحد، پورا شجرہ نسب لکھا ہوا ہے. میری درخواست ہے کہ میرا نکاح ہو گیا، نام سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا نکاح ہو گیا. میرا سسر شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کی طلاق چاہیے، کسی بھی صورت میں بیٹی کی شادی نہیں کروں گا. آپ اس بارے میں اسلامی طریقے سے کسی بھی صورت میں شادی نہیں کروں گا. اب اس بارے میں اسلامی طریقے سے مشورہ دیں کہ میں کیا کرنا چاہیے. دوسری شادی پر میرے بیانات موجود ہیں، اس کے کیا فضائل ہیں، اس میں کیا مشکلات ہیں، کس کے لیے جائز ہے، کس کے لیے ناجائز ہے. میں عمومی بیان کرتا ہوں، کبھی کسی فرد واحد کو میں ترغیب نہیں دیتا کہ تو کر لے. مجھے نہیں پتا کہ اس میں تپڑ ہے یا نہیں ہے، کبھی کسی فرد واحد کو میں ترغیب نہیں دیتا. میں کبھی ان کو نہیں پکڑ کے کہوں گا یار تم نے کیوں نہیں کی، اتنے عرصے سے بیان سن رہے ہو، تم کر لو. یہ میں کبھی بھی نہیں کرتا. حتیٰ کہ میرے دوست احباب میں 40 سال کے لوگ بھی ہیں جو ابھی تک کنوارے ہیں، ان کو بھی میں نے کبھی نہیں کہا تم نے شادی کیوں نہیں کی ہے. وجہ اس کی ہے کہ کسی کے پرسنل معاملات میں ٹانگ اڑانا یہ بہت غلط عادت ہے. میں اگر کسی کو اسپیسیفک کسی فرد کو ترغیب دوں تم دوسری شادی کرو، مجھے نہیں پتا اس کا بیہیویئر پہلی بیوی کے ساتھ کیسا ہے، اس کے حقوق ادا کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے وہ اس کو لٹکا کے رکھا ہوا ہو اور ہم اس کی 4 شادیاں کراتے پھر رہے ہوں، تو یہ تو ظلم ہو جائے گا نا. اور یہ بھی ممکن ہے حقوق ادا کر رہا ہو. تو یہ تمہاری ٹینشن ہے کہ تم حقوق ادا کر رہے ہو یا ادا نہیں کر رہے. ہم اسلام کا حکم بیان کریں گے جنرلی. افراد کو پکڑ پکڑ کے یوں سمجھانا کہ تو کر تو نہیں کر، یہ نہیں ہوتا. منع تو کیا ہے بہت سے لوگوں کو میں نے کہ تم نہیں کرو، کیونکہ جب مجھے ان کے حالات پتا چلے، انہوں نے آگے مشورہ لیا نا، میں نے کہا تیرے بس کا نہیں ہے بھائی، تیری باتوں سے لگ رہا ہے تیری ٹانگیں ابھی کانپ رہی ہیں، تو نہیں، تیرے بس میں نہیں ہے. تو
لیکن کسی فرد کو میں پکڑ کے ترغیب دوں کہ تم کرو، تم نے کیوں نہیں کی، تم، ہاں مذاق میں دوستوں کی محفل میں ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن میں ویسے نارملی کبھی کسی کو ترغیب نہیں دیتا. اب آپ کہہ سکتے ہو چلو دوسری کی آپ کسی فرد کو ترغیب نہیں دے رہے، نہیں دینے کی وجہ سمجھ میں آئی. مجھے کیا پتا یہ پہلی کے ساتھ سنجیدہ ہے بھی یا نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس ظلم کر رہا ہو، وہ گزارا کر رہی ہو اس کے ساتھ مجبوری میں. اب تو مجبوری میں وہ گزارا کر رہی ہے، تم اس کے اوپر ایک اور بھی لے آؤ، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی لٹکا کے چھوڑ دو، تو یہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا. مجھے کیا پتا تم برابری کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے، پھر تم کر کہاں رہے ہو. بعض دفعہ آدمی شادی کر رہا ہوتا ہے، بھائی تم اتنی پیسے ہیں نہیں، تم شادی ڈیفینس میں کر رہے ہو، مالدار لڑکی سے کر رہے ہو، تو نہ تو اس کے قابل رہو گے نہ پہلی کے قابل. اس کا تو جیب خرچی 4-4 لاکھ روپے ہوتی ہے، پاکٹ منی. جو مالدار لڑکی ہے نا، پاکٹ منی ایسے چل رہا ہوتا ہے 4 لاکھ پاکٹ منی. تو غریب آدمی بولے گا میں ٹماٹر بیچ کے 4 لاکھ تیری پاکٹ منی کہاں سے؟ تو بھائی تم نے کیوں کی ایسی جگہ پہ شادی؟ اپنی حیثیت دیکھ کے کرو نا، تم وہاں شادی کرو جو 5 روپے پاکٹ منی. ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو میں نہیں جانتا کہ بھائی یہ اس قابل ہے یا نہیں ہے کسی شخص. میں فرد واحد کو، متعین فرد کو کبھی ترغیب نہیں دیتا. تو کرے گا خود، جب مسائل کھڑے ہوں گے تو بلی کس پہ ڈال دے گا؟ مفتی صاحب نے مجھے مشورہ دیا تھا، مفتی صاحب نے بولا تھا. تو بھائی ہم نہیں جانتے آپ کو، ہم تو ایک جنرلی حکم بیان کریں گے کہ جس میں 2 بیویوں میں عدل کی طاقت ہے، دونوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، یہ خود فیصلہ کرو. اس کو چاہیے کہ کر گزرے اور کر کے بتا دے کہ ہو گئی. باقی کس میں طاقت ہے کس میں نہیں ہے یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یہ میں نے فیصلہ نہیں کرنا. آپ کہہ سکتے ہو چلو 2 شادیوں والے کو آپ مشورہ نہیں دیتے، تو کنوارے کو آپ تو دے سکتے ہو نا، جو آپ کے 40 45 سال کے دوست کنوارے ہیں، ان کو کیوں نہیں دے رہے؟ بھائی یہ بھی کسی کی نجی زندگی ہے، مجھے نہیں پتا اس کی کیا مجبوریاں ہیں. بعض دفعہ صحت کے ایشوز ہوتے ہیں، وہ نہیں شرما کے بتا رہا ہوتا. ہم کیوں کسی کا راز دنیا کے سامنے فاش کریں؟ وہ مجھے تھوڑی بتائے گا میرے اندر طاقت نہیں ہے. بعض دفعہ طاقت ہوتی ہے، مرد ہوتا ہے پورا انسان، لیکن اور کوئی مسائل ہوتے ہیں اس کے. تو وہ تو جب کسی کی ڈیپ میں جاؤ تو پتا چلتا ہے نا کس کے ساتھ کیا مسائل چل رہے ہیں. تو بھائی شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کسی کے پرسنل معاملات میں گھسنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ یہ کیوں نہیں کر رہا ابھی تک میرے بیان میں 10 سال سے بیٹھ رہا ہے، اس نے ابھی تک دوسری شادی کیوں نہیں کی، اس نے پہلی کیوں نہیں کی. بھائی جان بیان میں بیٹھ رہے ہیں، نظریہ درست ہو رہا ہے، عمل کرنا نہ کرنا یہ اس کا ہیڈ ایک ہے، یہ ہمارا ہیڈ ایک نہیں ہے. اور نام بدگمان ہوتے ہیں. میرے جو دوست 45 سال کے ابھی تک شادی نہیں کی، میں بدگمان بھی نہیں ہوتا. ان کا ذاتی معاملہ ہے، یہ خود بہتر سمجھتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو بھی ترغیب نہیں دوں گا. جنہوں نے پرچی دی ہے نا، یہ مجھے نہیں پتا آپ کا اپنی پہلی وائف کے ساتھ سلوک کیسا ہے، آپ دوسری کر سکتے ہو نہیں کر سکتے. اب لوگ آتے ہیں میرے سسر کو سمجھا دیں کہ مجھے دوسری کی اجازت دے دیں. سسر کبھی اجازت نہیں دیتا، اور سسر سے اجازت لے کے کرنے بھی نہیں چاہیے، کیونکہ باپ بیٹی کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ شریعت نے ایسے بنایا ہے کہ اسلام یہ رشتوں کو توڑنا نہیں چاہتا. باپ اگر اجازت دے گا نا لڑکی کا، تو بیٹی کے دل میں کیا آئے گا؟ مجھ پہ سوگن آئی ہے، کس کی وجہ سے؟ میرے باپ کی وجہ سے. تو اس کا ریلیشن کس سے خراب ہوگا؟ بولو، باپ سے. اسلام یہ پسند نہیں کرتا. تبھی نبی نے 2 بہنوں سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی. فرمایا 2 بہنوں سے نکاح کرو گے تو رشتے توڑ دو گے، کیونکہ بہن کی محبت سوگن کی نفرت میں تبدیل ہو جائے گی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح یہ کہ میرا جو ہے نا سالہ مجھے اجازت دے کہ میں دوسری شادی کروں گا، تو سالہ کبھی اجازت نہیں دے گا. ایک تو اس لیے کہ وہ ہے سالہ، دوسرا اس لیے بھی نہیں اجازت دے گا کہ شریعت نے اس کو مکلف ہی نہیں بنایا اس کا. کیونکہ تم کرو گے تو بہن کا بھائی سے رشتہ کیا ہوگا؟ خراب. بہن بولے گی میرا گھر تباہ کرنے والا میرا بھائی ہے. تو اس لیے بھائی یہ سسرال سے پوچھنے کا کام ہے ہی نہیں. تپڑ ہے تو پاس کر، ورنہ برداشت کر. یہ کام ہے. اور کرو جب حقوق ادا کرو. کون کرے گا کون حقوق ادا نہیں، یہ مجھے نہیں پتا بھائی. اس لیے ہم جنرلی ایک شریعت کا حکم بیان کرتے ہیں. قرآن نے بھی ایک حکم بیان کیا کہ جو 2 بیویوں میں برابری کرے وہ 2 3 4 شادیاں کرے. اللہ نے یہ الگ الگ نام لے کے نہیں بتایا کہ انڈا موڑ پہ فلاں صاحب بھی کریں، اور پٹیل پاڑا پہ فلاں صاحب بھی کریں، اور ڈیفینس میں فلاں صاحب، اور 14ویں صدی میں فلاں لوگ کریں، اس اسٹیٹس کے لوگ کریں، اس اسٹیٹس کے لوگ نہ کریں. یہ کہیں نہیں ہے. جنرلی حکم دے دیا بھائی جو ان قواعد پہ پورا اترتا ہے، ترغیب دے دی کرے، کیونکہ بیوہ طلاق یافتہ عورتیں سوسائٹی میں بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے مجھے کبھی بھی یہ میرے پاس، کیونکہ بہت آتے ہیں لوگ، میرے ابا کو سمجھائیں، میرے ماموں کو سمجھائیں، میرے چاچے کو سمجھائیں. میں نے کہا بھائی میں اپنے والوں کو نہیں سمجھا سکا تھا، تمہارے تمہیں والوں کو کہاں سے اپنے والوں کو کون بولوں؟ ہم ان کو نہیں سمجھا پاتے، ہم تمہارے والوں کو بھی ذمہ داری ہم لیں. اور پھر جب پٹو گے تو ہم پہ بلی آئے گی. شادی تم کر رہے ہوگے، بلی کس پہ آئے گی؟ مفتی صاحب نے بولا تھا. تو کافی ہو گیا میرا خیال ہے. اور یہاں سے کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو؟ السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. میری وائف اوپر ہے، میں آپ سے 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں اکیلے میں. ابھی کر لیں. میری وائف اوپر، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے، ہم دونوں.
2 منٹ لگیں گے سر, 2 منٹ, بہت دن ہو گئے. چلو پھر بیان کے بعد مل لیں. بھائی کو دے دو جلدی سے, بس نمٹاتے ہیں اس کو, ٹائم کم, مقابلہ سخت. صاحب آپ کے کچھ پہلے کے بیانات ہیں جی. آپ نے کہا تھا کہ وہ جب کربلا کا واقعہ ہوا تھا تو پانی بند نہیں ہوا, تو اس پہ بہت سارے کلپ اور حدیثوں کے ریفرنس کیا تھا کہ پانی بند ہوا تھا. اور پھر آپ کے کچھ بیانات وہ تھے کہ جب وہ حضور کی جو گھر والے ہیں اس میں آپ نے کہا تھا گھر والوں میں اہل بیت میں بیویاں آتی ہیں سب سے پہلے, تو حضرت عائشہ اور باقی بیویاں, تو اس میں انہوں نے کہا تھا ایک روایت پیش کی تھی کہ وہ جب چادر تھی تو اس میں حضرت سلمان مباہلے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے, تو چادر میں 5. تو اس سے نا آپ کو یہ کہتے ہیں بعض لوگ, وہ بعض ہیں کہ آپ یہ لوگ جو ہے نا اقراری یعنی انکاری نہیں ہے لیکن اقراری بھی نہیں ہے اہل بیت کے, یعنی اقرار بھی نہیں کرتے صحیح طریقے سے. ہم نے ہرگز انکار نہیں کیا کہ نبی نے مباہلے کے وقت جن افراد کو, جن مقدس ہستیوں کو اپنی چادر میں لیا تھا وہ اہل بیت نہیں ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے. ہم ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں اور نبی کی بیویوں کو بھی اہل بیت مانتے ہیں, کیونکہ سورہ حجاب میں اللہ نے نبی کی بیویوں کو اہل بیت کا لقب دیا ہے. اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ باقی کربلا کے واقعات کو میں اس لیے بیان نہیں کر رہا, وہ اس وقت جو شیعہ سنی کا پھڈا پارا چنار میں بھی آپ نے دیکھا ہے, ایک جنگ چھڑ گئی ہے. تو اس وقت شیعہ سنی لڑائی ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو ان ٹاپکس پہ جتنا کم بولو گے اتنی لڑائی کم ہوگی, اور جتنے اختلافی مسائل کو, ابھی ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے, تو ابھی یہ نہیں ہے کہ آپس میں لڑنا شروع کر دیں. اور یہ تو ملک کا, تو یہ تو بیرونی طاقتیں ہیں جو شیعہ سنی فساد ابھی کروانا شروع کریں گی, تو اس لیے اس جنگ کو ختم کرنی ہے. تو ختم ایسے ہی ہوتی ہے کہ ان ٹاپک پہ, تو اس لیے جو پرانے ہیں نا ان کو پرانا ہی رہنے دیں, ٹھیک ہے. تو باقی کوئی اگر پھر بھی پوچھنا ہے تو تحریری لکھ کے بھیج دیں, تو ہم یہاں سے تحریری جواب بھیج دیں گے. لیکن انٹرنیٹ پہ کوئی بھی چیز جائے گی تو اس میں بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ ایک فساد کھڑا ہو جائے گا. عالم کا کام یہ نہیں ہوتا کہ جو آتا ہے بس بولنا شروع کر دے, اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کا اثر سوسائٹی پہ کیا پڑے گا, اور ان موضوعات کی ابھی ہمیں ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے. اہل بیت سے محبت تو سب کے ایمان کا جزو ہے, اور اہل بیت کے تو ہم زیادہ قائل ہیں بھائی. ہم تو اہل بیت سے محبت کو اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مائک کو قریب کرو یار. قربانی جب ہم کرتے ہیں تو اس کے اندر حقیقہ شامل, ہاں عقیقہ بھی کر سکتے ہیں, ایک ہی حصے میں نہیں, ایک ہی گائے میں عقیقے کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے اور قربانی کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے. یعنی الگ حصہ ہوگا, عقیقے کا الگ ہوگا, قربانی کا الگ. اگر کوئی بندہ تشہد کی جگہ فاتحہ یا فاتحہ کے تشہد پڑھ لے سدا صاحب کا کیا, جی ہاں سدا صاحب کرنا پڑے گا اس کو. عمرے کے لیے 3-4 عورتیں جا سکتی ہیں, جن کی کوئی محرم نہیں ہو, نہیں جا سکتی بھائی, محرم کا ہونا ضروری ہے. جوان عورت کے لیے محرم کا ہونا ضروری, بوڑھی عورتیں گروپ میں بھی جا سکتی ہیں. اچھا بھائی میں شادی شدہ ہوں, بھی حاملہ ہے, تو اب میں خواب میں, اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مجھے ایک نومولود بچہ پکڑا دیا اور فرمایا اس کی حفاظت کرنا کیونکہ آنے والے ٹائم میں مجدد ہوگا. میرے بھائی آپ اپنا جو ہے نا تھوڑا سا, اس طرح کے خوابات جب آنا ہو آدمی کی کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. میں نے دیکھا, مجھے ابھی کچھ دن پہلے ایک بندہ ملا, پشاور سے آیا ہوں, اور کہنے لگا آپ کے بارے میں مجھے خواب آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے کچھ یہ بتایا کہ یوں کرو آپ کے بارے میں. میں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب چیک, اگلا بھائی چلو بھائی. تو مجھے ہمارے ایڈمن نے کہا یار اتنا عظیم خواب سنا رہا ہے, آپ نے لفٹ ہی نہیں کرائی. میں نے کہا بھائی پتہ نہیں سچا سنا رہا ہے جھوٹا سنا رہا ہے, اور اگر خواب سنا بھی رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے, یہ اس میں ٹائم لگتا ہے. تو ایسے ہی تھوڑی جو بھی آ کے خواب سنائے اچھا اڑے یار بیان میں لاؤ بھائی. تو میں نے کہا اپنے اعمال درست کر رہو, پھر غلط خواب بھی آئیں تو کوئی فکر کی بات نہیں. اپنے اعمال اگر صحیح نہیں ہے تو جتنے مرضی اچھے خواب آئیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے فوکس عمل کو زیادہ کرو. باقی نبی کا خواب میں آنا بہت بابرکت عمل ہے, لیکن یقینی تو ہو نا. کوئی بھی آ کے بول دے مفتی صاحب میں نے آپ کے بارے میں خواب دیکھا, میں کیسے یقین کر لوں بھائی. بعض دفعہ میں اس بیچارے جو پشاور والا ہے اس کو جھوٹا نہیں قرار دے رہا, لیکن میں تو کسی کو پرسنلی جانتا نہیں ہوں نا, تو بھائی ہو سکتا ہے کہ سچ بول رہا ہو سکتا ہے بعض دفعہ کوئی آدمی کسی کا فیور لینے کے لیے, یہ جو جعلی مریدین ہوتے ہیں نا, ان کے جعلی پیر ہوتے ہیں, ان کے مریدین جھوٹے خواب سنا سنا کے نا اپنے پیر کا بڑا قرب حاصل کرتے ہیں. پیر صاحب کہتے ہیں یہ خواب دیکھو, یا آیا سنا بے میرے بارے میں کیا ہے تیرے کو. تو بھائی میں کسی کو ذاتی طور پہ جانتا نہیں ہوں, میں نے یہ نہیں کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں, میں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے سچ بول رہے ہو ماشاءاللہ, اگر واقعی دیکھا ہے تو اللہ مبارک کرے, جو اس کی برکتیں خواب کی ہمیں اللہ دے. اچھا بس اتنا ملا نا, گلے مل, چلو نیکسٹ یہ کریں وہ بالکل, ورنہ وہی واقعات ہو جاتے ہیں. ایک مرید نے اپنے پیر صاحب کو کہا کہ پیر صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کی انگلیاں شہد میں اور میری انگلیاں پخانے میں. پیر صاحب نے کہا, پیر صاحب بھی نا اگر انسان ہوتے تو بولتے یار کچھ بھی آ سکتا ہے خواب میں, اگر شہد میں انگلیاں ہیں بھی تو میرا عمل اگر ٹھیک ہے تو انگلیاں شہد میں ہونے اس کے بغیر بھی میں ٹھیک ہوں,
اگر میرا عمل خراب ہے تو انگلیاں شہد میں ہونے سے میں ٹھیک نہیں ہوں گا. یہ کہہ دیتے جان بچ جاتی. پیر صاحب نے کیا کہا؟ فوراً دیکھا یہی تو بات ہے, میری انگلیاں شہد میں اور تیری انگلیاں, مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ لفظ زبان سے نکالتے ہوئے, لیکن اس کے بغیر مزہ بھی نہیں آئے گا. میری انگلیاں تیری انگلیاں بہانے میں اور میری انگلیاں شہد میں, یہی تو ہے. کہتا ہے آگے خواب کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, پورا تو سنے پیر صاحب. سب مرید سن رہے تھے نا, پیر صاحب چوڑے میں ہاں بھائی. کہتے ہیں اینڈ میں دیکھا کہ آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں, میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں. آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں, میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں. تو کوئی مجھے اچھا خواب سنا دیتا ہے نا آپ کے بارے میں یہ آیا, میں کہتا ہوں بھائی ماشاء اللہ ٹھیک ہے صحیح ہوگا, اللہ تعالیٰ برکت دے, بس اس سے زیادہ میں لفٹ نہیں کراتا, سمجھتے ہو. میں کہتا ہوں بھائی اعمال اچھے ہیں, برے خواب آئیں پھر بھی ٹھیک ہے, اعمال خراب ہیں تو اچھے خوابوں سے خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے آپ بس گولی کھا کے سو جائیں. جن کو یہ اچھا خواب آیا زیادہ اپنے خود پسندی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میرا بچہ مجدد ہوگا, ہوتا پتہ نہیں کیا ہے وہ کیا نکلی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرے دوست ہے ہاسٹل میں. کہاں پر؟ ہاسٹل میں میرے دوست ہے. عسکری میں؟ ہاسٹل میں روم میں ہاسٹل اچھا. میں. تو وہ لیٹ نائٹ جو ہے نماز پڑھتے ہیں نا 1 بجے 2 بجے. تو ہماری ریزننگ بھی ہوتا ہے اس میں کہ میں بولتا ہوں کہ ٹائم پہ نماز کرو, فون کی وجہ سے چھوڑ جاتے ہیں. عشاء کی نماز لیٹ پڑھتے ہیں؟ جی عشاء کی, وہ بولے کہ صبح تک ہو. تو اس میں کیا حوالے سے؟ عشاء کی نماز کا ٹائم تو فجر سے پہلے تک ہوتا ہے, لیکن اتنی دیر کرنا جائز نہیں ہے سر. وہ جو ہے وہ فون کی وجہ سے فون استعمال کرتے اس وقت نماز کی جو ٹائم. غلط ہے نا یہ. عشاء کی رات 1/3 سے پہلے پڑھ لینی چاہیے. بہت شدید مجبوری ہو تو آدھی رات سے پہلے. تو آدھی رات کے بعد, آدھی سے بھی زیادہ ڈیلے کرنا پھر مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے, برا عمل ہے. تو 1/3 رات, ورنہ بہت ہی لیٹ کرنا ہے تو آدھی رات کا آدھا حصہ گزرنے سے پہلے پڑھ لی جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ. اللہ نے فرمایا ہمیں پتہ ہے تم میں بہت سے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں, لیکن ہوگا کیا؟ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. جو انکار کرنے والے لوگ ہیں, یہ قرآن قیامت کے دن ان کے لیے حسرت اور افسوس کا ذریعہ بنے گا. بہت اہم آیت ہے. دیکھو ابھی تو ہم اللہ کی باتیں سنتے ہیں سناتے ہیں, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. میں بھی سناتا ہوں ممبر پہ, آپ بھی سنتے ہیں, ہم چلے جاتے ہیں, اگلے ہفتے پھر آ جاتے ہیں. کچھ آتے ہیں, کچھ نہیں آتے, کچھ نئے آتے ہیں, کچھ پرانے آتے ہیں. لائف گزر رہی ہے. اسی طرح ہم نمازوں میں قرآن سنتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, اللہ نے یہ فرمایا. کبھی علماء سے سنتے ہیں, کبھی کتابوں میں پڑھتے ہیں, بھائی اللہ یہ کہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں یوں کرو. لیکن اللہ میاں بس کہہ ہی رہے ہیں, کر کچھ نہیں رہے. اللہ میاں بس کہہ ہی رہے ہیں, کر کچھ بھی نہیں رہے. میں آج سویا نہیں ہوں, نہ رات کو سویا نہ دن میں سویا. میری کھوپڑی بہت گھوم رہی ہے آج, تو اس لیے میں نے کڑک چائے بنوائی ہے. اس کو میں نے بولا کڑک چائے لے کر آؤ, میری کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہے, میں سویا نہیں ہوں. جامع بھی لمبی میٹنگ تھی آج جامعۃ الرشید میں, رات کو بھی نیند نہیں آئی, بہت تھوڑا سویا ہوں. تو یہ چائے لے کر آ گیا بالکل پھیکی نماز کے بعد نا, تو اس لیے میں نے کہا یہ لے آؤ تاکہ کھوپڑی تھوڑی سی صحیح ہو جائے. تو وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. آمیز کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دھمکیاں بھی بہت ہیں, بہت دھمکیاں اللہ نے دی. میں یوں کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا, جو میرے نافرمان ہیں ان کو چھوڑوں گا نہیں, آگ میں ڈال دوں گا. لیکن کرتا کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ, دھمکیاں ہی دے رہا ہے بس. اللہ میاں دھمکیاں ہی دے رہے ہیں. سورہ قیامہ ہے نا, سورہ قیامہ, اس کی آخری آیتیں بڑی عجیب ہیں. اللہ نے موت کا منظر کھینچا ہے. انسان کی جو موت کی کیفیت ہوتی ہے نا, کیا ہوتی ہے؟ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. اللہ کہتے ہیں پنڈلیاں پنڈلیوں میں گھسنے لگتی ہیں. جب موت کا وقت ہوتا ہے نا, سکڑتا ہے جسم انسان کا. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. اور وہ کہتے ہیں قِيلَ مَنْ رَاقٍ. لوگ علاج سے مایوس ہو جاتے ہیں, سارے حکیم ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں من راق, رقیہ والا, جھاڑ پھونک والے کو بلاؤ, کوئی پھونکے لگا کے ٹھیک کر دے. یہ پھونکوں کا بڑا پرانا سسٹم چلا آ رہا ہے کہ بھائی ڈاکٹر تو فیل ہو گئے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے من راق, کوئی ہے جو رقیہ کر دے. اس سے بھی جب اللہ فرماتے ہیں مایوس ہو گئے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. اب اسی مرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے اب میں بچنے کا نہیں ہوں. پھر یہ مستیاں نکلتی ہیں انسان کی. پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ساری بدماشیاں اور مستیاں ہیں نا, کہ اللہ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. اللہ نے کہا یہ کر, اس نے کہا نہیں کروں گا. اللہ نے کہا یہ کر, اس نے کہا نہیں کروں گا. اللہ نے کہا یہ مت کر, اس نے کہا کروں گا میں. تو اللہ کہتے ہیں جب موت کا وقت ہوتا ہے نا, اور آخری میں پھر کہہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی جھاڑ پھونک کے ذریعے بچا لے. بھائی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, حکیموں نے جواب دے دیا, اب موت کا انتظار ہے. اللہ کہتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. اب اس کو یقین ہو گیا بھائی اب یہاں سے میں نے
جانا ہے. اب سمجھ میں آتا ہے دنیا کیا تھی, مسافر خانہ. دیکھو 2 سٹے لگائے ہیں, سیٹ ہو گیا. اتنی خراب چیز, کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا دماغ نا میرا کام کرنا, سگنل بحال ہونا شروع ہو. تو اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا ہے, مسافر خانہ. مسافر خانہ ہے. اس سے پہلے کھوپڑی مان ہی نہیں رہی تھی کہ مسافر خانہ ہے. وہی بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ, فلانا پلاٹ, ڈمکانا پلاٹ, یہ والا پلاٹ, وہ والا مکان, اتنا سریا. تو اللہ کہتے ہیں وظن انہ الفراق. آگے اللہ تعالیٰ شکایتیں کیا کرتے ہیں, فلا صدق ولا صلی. اللہ کہتے ہیں نہ تو نے صدقے کیے. مسافر خانہ دنیا کو سمجھتا تو مال خرچ کرتا نا, کہ سارا بچا کے کیا کروں گا, قبر میں تھوڑی لے کے جاؤں گا, موت سے پہلے کیا کرو. دیکھو آپ کہیں سفر پہ گئے ہوئے ہو, امریکہ گئے کمانے کے لیے, آپ کا گھر بال بچے یہی ہیں. بال بچے کہاں ہیں؟ یہی. آپ کو پتا ہے آنا میں نے کہاں ہے, امریکہ, اور ریٹائر ہونا ہے میں نے, یا سعودیہ لوگ جاتے ہیں. تو کھاتے زیادہ ہیں یا بچاتے زیادہ ہیں؟ بچاتے زیادہ ہیں. ایسا ہی ہے نا, یا کھاتے زیادہ ہیں؟ بچاتے زیادہ ہیں. کہ یار ہم یہاں کمانے کے لیے آئے ہیں تاکہ ہم وہاں پر جب ملک میں جائیں تو 4-6 دکانیں بن چکی ہوں ہماری, اپنا گھر بن. میں نے تو جتنے بھی لوگ باہر جاب کرتے ہیں سب کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے. معذرت چاہتا ہوں, یہ بس جلدی سے 2-3 چھٹے لے گئے تاکہ بار بار ڈسٹرب نہ ہو نا. تو جو بچاتے ہیں وہاں جاتے ہیں. ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے بھائی, جب سعودی عرب سے جاب ختم ہو جاتی ہے, ایک عمر ہو جاتی ہے, آتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی اللہ کا شکر ہے اب ہم نے اپنے یہاں 4 دکانیں بنا لی ہیں اور گھر بنا لیا ہے. تو لوگ کہتے ہیں نا باہر گیا تو نے بنایا کیا پیچھے, جب تو وہاں سے ریٹائر ہو کے آئے گا تو ادھر کیا ہے تیرے پاس. تو لوگ بنا لیتے ہیں. عقل مند لوگ یہی کرتے ہیں, بھائی کھاؤ کم بچاؤ زیادہ. ان کو عقل مند سمجھا جاتا ہے. تو بھائی آپ 60 سال ریٹائر ہو کے, آپ 60 سال کے بعد آپ کے 15-20 سال رہ گئے زیادہ سے زیادہ, 10 بلکہ 70 کے بعد بھی کون چلتا ہے. تو اس 10 سال کے لیے تو آپ 6 دکانیں بھی بنا رہے ہو اور گھر بھی بنا رہے ہو. ایک صاحب تھے ہمارے جاننے والے, وہ بہت پیسہ تھا ان کے پاس, انہوں نے کچھ دکانیں خرید لی. تو میں نے کہا یہ آپ نے کیوں کرے یار, یہ میرا سرمایہ ہے, پوری زندگی کا کیا ہے, یہ میرا سرمایہ, میری بچت ہے, یہی میں نے کمایا ہے. میں نے کہا وہ جو کھاتے رہے وہ کیا گیا, تو اس کو تو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے نا جو کھاتے رہے ہیں. جو بچا لیا اس کو کیا سمجھتے ہیں, اصل تو یہ ہے. کھانا تو یہ سمجھتے ہیں مجبوری میں زندہ رہنے کے لیے ہم نے کھا لیا, ورنہ اصل کیا ہے, حالانکہ اصل وہ ہے جو کھا لیا. یہ کیا بچا لیا تو نے, یہ ختم ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں, چھن جائے گا, تیرے وارث اڑائیں گے یہ بیٹھ کے. لیکن دنیا کو جو مسافر خانہ سمجھتا ہے وہ دنیا کے ساتھ یہ نہیں کر رہا. 10-15 سال کی زندگی کے لیے بچاتے ہیں کہ 6 دکانیں بنا لی, اتنے جائیدادیں بنا لی, اور ہمیں ویسے معلوم ہے کہ 70 سال بہت زیادہ ہم نے زندہ رہنا ہے, بہت ہو گئے 75 ہو گیا. 75 کو جو رہتا بھی ہے نا تو وہ موت ہی جیسی زندگی ہوتی ہے, کھانے کے قابل نہیں ہوتی, لائف کو انجوائے کرنے کے قابل نہیں ہوتی. اس میں اتنا بچانا 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 بچانا. او بھائی جب یہ مسافر خانہ تھا تو سعودی عرب جا کے 10-15 سال کے لیے جو پیچھے بچا رہا ہے اس کو تو ضرورت سمجھتا ہے, اور تو قبر میں جو ہزاروں سال پڑا رہے گا, اس کے بعد کروڑوں سال کی زندگی لامتناہی, اس کے لیے تو نے کیا بچایا, کتنے پلاٹ آگے بھیجے تو نے بحریہ ٹاؤن میں, اور یہاں تو نے پلاٹ لے لیے, وہاں کے لیے کتنے پلاٹ بھیجے, وہاں کے لیے کیا کیا ہوگا, مسجد میں 5 روپے ڈال دیے ڈبے میں, یہ وہاں کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. یہاں کی کیا ہو رہی ہے, جہاں رہنا نہیں ہے, یہاں یہ کہ جی ایک پلاٹ وہاں بھی ہے, ایک پلاٹ وہاں بھی ہے, اور جناب ابھی میں کوشش کر رہا ہوں 6 دکانیں وہاں پہ خرید, میں نہیں کوشش کر رہا ہوں, بتا رہا ہوں, یعنی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہاں بھی لے لوں, یہ بھی کر لوں, وہ بھی کر لوں. ابے بھائی تو اتنا کچھ کیوں کر رہا ہے, بہت زیادہ گھوم پھر کر آئے گا, اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں. بچے کتنے جی آپ کے لیے, جن کے لیے اتنی جائیدادیں بنا رہے ہو, 1.5 بچے کتنے ہیں, پورے 2 بھی نہیں ہو رہے آج کل. 2 پورے اس لیے نہیں کہ وہ دوسرا بھی غلطی سے ہو گیا, کوشش یہی تھی بس 1 بچہ ہو گیا, بس ہماری آبادی مکمل ہو گئی. اس کے لیے تم کیا بچا رہے ہو یار, آپ مجھے دے رہے ہیں تو پی رہا ہوں, ورنہ میں بس اب نہیں دینا بھائی, بیان بار بار بیچ میں رک رہا ہے. تو اس کے لیے تم یعنی اس میں بھی توکل نہیں کر رہے, مسافر خانہ نہیں سمجھ رہے, نسل روک رہے ہیں. یہ جو میں نسل پہ اتنا زیادہ چیختا ہوں نا, اس لیے کہ یہ حب دنیا کی سب سے بڑی علامت ہے کہ آپ اولاد روکو اپنی. یہ دنیا کی محبت کی سب سے بڑی علامت ہے. یہ اللہ پہ توکل نہ ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے کہ آپ نسل روکو. تبھی یہ توکل کی باتیں نہیں کیا کرو ہمارے سامنے, اللہ پہ بڑا توکل ہے. بھائی توکل ہے تو نسل کیوں روک رہا ہے, اسی لیے روک رہا ہے نا کہ میرا خرچہ بڑھ جائے گا. اس کا مطلب اللہ کو بیچ سے کیا کر دیا, غائب کر دیا. تو اللہ کو ایسا اللہ مانتا ہی نہیں ہے کہ تم توکل کی رٹ لگاتے رہو. لیکن جہاں بات آتی ہے معاملات کی, تو سارے معاملات تم سمجھتے ہو کہ اسباب سے ہوتے ہیں, اللہ پہ کچھ ڈالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو. تو اس کا مطلب تم اللہ کو
ایسے تو انگریز بھی اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہے. اللہ کے ذمے کچھ ڈالنا ہی نہیں ہے کہ اللہ بھی کچھ کرتا ہے. دیکھو ایک آدمی بڑے فخر سے کہتے ہیں میرے والد صاحب میرا بہت خیال کرتے ہیں, کروڑ پتی آدمی ہے میرا بہت خیال کرتے ہیں, کروڑ پتی آدمی میرا بہت خیال کرتے ہیں, اور مجھے اپنے باپ پہ بڑا ناز ہے, مجھے اپنے باپ پہ بڑا اعتماد ہے, وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. ایک دن جیب میں پیسے نہیں تھے, ڈپریشن سے مر رہے ہو آپ. لوگ کہہ رہے ہیں تیرا ابا اتنا بڑا سیٹ ہے یار, تو کہہ رہا تھا وہ مجھے چھوڑے گا نہیں, وہ تو میرا خیال کرے گا. کہیں گے ابھی بھی میرا توکل ہے بھائی, میرا باپ بہت بڑا آدمی ہے, وہ مجھے کبھی بھوکا مرتا نہیں دیکھ سکتا, وہ میرا خیال کرے گا. ٹینشن بہت ہو رہی ہے, پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا. اس کی ٹینشن دیکھ کے اس کے سر کے بال جھڑ رہے ہیں اور ڈپریشن میں جا رہا ہے. اس کا مطلب وہ جو پہلے باتیں کر رہا تھا نا ابا کے بارے میں, وہ ہوائی پھینک رہا تھا. حقیقت میں یا تو اس کے کوئی ابا ہی نہیں ہے, یہ ابا ہیں مگر ان کو ابا پہ ذرا بھی اعتماد نہیں ہے, بس یہ پبلک کے سامنے شو مارنے کے لیے ابا ابا کرتا رہتا ہے بیٹھ کے. بعض لوگ ابا ابا کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے پبلک کے سامنے. تو خوب سمجھ لو اللہ تعالیٰ توکل کے زبانی کلامی دعووں کو قبول نہیں کرتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت کا نقشہ کھینچا. میں کہہ رہا تھا اللہ میاں دھمکیاں بہت دیتے ہیں مگر عمل نہیں کر رہے دھمکیوں پہ. تو کیسی کیسی دھمکیاں دیتے ہیں, یہ میں ایک آیت سنا, میرے ذہن میں آئی تھی اس وقت, وہ میں سنا رہا تھا. تو اللہ نے بتایا کہ جس شخص کی موت کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دنیا کیا ہے, مسافر خانہ. واقعی یہ تو میں تھوڑے دنوں کے لیے آیا تھا, اب میں پتلی گلی سے یہاں سے نکل رہا ہوں. تو وہ موت سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں تمام تدبیریں کیا ہو گئیں, ناکام. اب اللہ کہتے ہیں اب میں تجھ سے پوچھوں گا تو نے کیا کیا. دیکھو قرآن ہمیشہ نماز کو پہلے ذکر کرتا ہے اور صدقے کو بعد میں, لیکن یہاں صدقہ پہلے ہے اور نماز بعد میں. کیوں؟ دنیا کے مسافر خانہ ہونے کا جو تصور ہے نا, جو شخص دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے تو یہ حقیقت میں سمجھتا ہے یا نہیں ہے, یہ نماز سے نہیں پتا چلے گا, یہ صدقہ خیرات سے پتا چلے گا. نہیں آئی بات بھائی, نمازی بھی پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں نا بھائی, 5 ٹائم مسجد میں آ کے نماز پڑھ لو, باقی بحریہ ٹاؤن, فلانا ٹاؤن, ڈمکانا ٹاؤن, اور اتنے موٹے موٹے سریے عمارتوں میں ڈال کے آدمی موت کو بھول جاتا ہے, نماز پڑھتا رہتا ہے وہ. آپ دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے, یہ نماز سے پتا نہیں چلتا. کیونکہ بہت سے نمازی ہیں جن کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں پیسہ نہیں جانا چاہیے ہماری جیب سے, کیونکہ ان کے ذہن میں تصور یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے. تو بھی تو اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. پچھلی امتوں میں جو پیغمبر تھے انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا, وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. اپنی قوم سے کہا تم لوگ گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ تم حرام پیسوں سے گھر بنا رہے ہو, پیغمبر نے یہ نہیں کہا تم چوری کے پیسوں سے گھر بنا رہے ہو, رشوت کے پیسوں سے بنا رہے ہو, نہ حلال پیسوں سے بنا رہے تھے. لیکن پیغمبر کو اعتراض یہ تھا کہ اتنے مضبوط بنا رہے ہو جیسے تم نے یہاں سے کبھی مرنا ہے ہی نہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں, یعنی پیغمبر کو اس پہ اشکال ہو رہا ہے. حالانکہ ان لوگوں کی عمریں ہم سے بہت لمبی تھیں, ان لوگوں کی ایج ہم لوگوں سے بہت زیادہ لمبی تھی, پھر بھی پیغمبر ان سے کہہ رہے تم اتنے مضبوط گھر بناتے ہو کہ جیسے تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے. میں کہتا ہوں وہ پیغمبر ہم لوگوں کے بنگلوں کو دیکھ لیں جو ہم 60 سال کی عمر میں بنا رہے ہوتے ہیں, 60 سال 65 سال کی عمر میں ابا ذرا اسٹیبل ہو گئے نا, اب کہتے ہیں اب میں اپنا ذاتی گھر بناؤں. تو وہ پیغمبر اگر ہم لوگوں کو آ کے دیکھ لیں, ابے تو کتنا کنکریٹ ڈال رہا ہے اس میں, اتنا موٹا سریا ڈال رہا ہے, اور تیری عمر رہ گئی ہے 5 6 10 سال بمشکل, کروڑوں روپے تو اس میں پھونک دیے تو نے, تو ان کو ہم پہ کتنا اعتراض ہوتا ہوگا. یہ باتیں میری بھی سمجھ میں نہیں شاید آ رہی, آپ کی بھی نہیں آ رہی, لیکن جب آنکھ بند ہونے لگے گی تو ٹھا کر کے سمجھ میں آ جائیں گے. کہیں گے یار زبردست باتیں کر کے گئے تھے مفتی طارق مسعود صاحب, بالکل ایک دم زبردست. میں جا رہا ہوں یار, کدھر 2-3 کروڑ تو ادھر پھونک دیا میں نے, اتنا بڑا بنگلہ بنا لیا یار, 2 فٹ کی قبر ہے میری, 6 فٹ کی 7 فٹ کی قبر ہے جس میں نے بھی جانے میں کر کیا ہے. تو پھر بھی میں بار بار کہتا ہوں میں گھر بنانے کے خلاف نہیں ہوں, اللہ نے بہت دیا تو بنا لو بچوں کے لیے. ایسا نہ ہو قبر پہ کھڑے ہو کے لات مار رہے ہیں, عباس اسپیڈ سے پیدا تو مفتی صاحب کا بیان سن کے اتنے کر دیے, اب ہمیں روڈ پہ چھوڑ کے چلے گئے ہو آپ. لیکن کوئی تو حد ہونی چاہیے نا, کہیں تو بریک لگے. یہاں تو بریک ہی نہیں لگ رہی ہے, بریک ہی نہیں لگ رہی ہے. دیواروں سے دل لگایا ہوا ہے, اینٹوں سے دل لگا. بچوں کو بھی یاد رکھو, تم نے ان کے لیے پراپرٹی بنا دی, مگر پراپرٹی کی محبت ان کے دل سے اگر ختم نہیں کی, خدا کی قسم اس پراپرٹی کا ان کو 2 ٹکے کا فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ جتنی پراپرٹی ان کو ملے گی ان کو یہ محسوس ہوگا ہماری ضرورت اس سے 10 گنا زیادہ. ابا صرف 10 کروڑ روپے چھوڑ کر گئے, حالانکہ ضرورت تو ہمیں 1 ارب روپے کی ہے, کم چھوڑ کر. وہ ٹینشن میں ہی رہیں گے ساری زندگی.
دیکھو میرے ابا میرے لیے پراپرٹی چھوڑ کر گئے تھے, خدا کی قسم ہمیں یہ احساس ہو رہا تھا ہمیں ضرورت تو 5 روپے کی بھی نہیں ہے, ابا پتہ نہیں کیوں اتنے چھوڑ کے چلے گئے ہمارے لیے. نہیں یہ بات میرا خیال ہے, کیونکہ ہمارے ابا نے پراپرٹی کو اتنا فوکس نہیں کیا تھا جتنا ہماری دینی تربیت کو فوکس کیا تھا انہوں نے. نتیجہ یہ نکلا کہ ابا ہمارے لیے جب کچھ چھوڑ کر گئے تو ہمیں یہ رہتا یار اتنا ہمیں ضرورت تو کیوں ضرورت نہیں تھی. میں کہہ رہا تھا یار ہمیں تو مدرسے سے 4000 روپے تنخواہ ملتی ہے تو ہمیں اس میں ناشتہ بھی ہو جاتا ہے, 2000 کی سن 2001 کی بات کر رہا ہوں, اس میں میرا کھانا بھی ہو جاتا ہے, رات کا کھانا بھی ہو جاتا ہے, اور سر چھپانے کی جگہ مجھے ویسے ہی ملی ہوئی. ابا نے گھر جو ہے تو اس میں ہم رہتے تو ہے نا, نہیں ابا نکال دیں گے تو مدرسے والے استاذ رکھ لیا تھا وہ کہیں ٹھکانہ دے دیں گے, تو ضرورت تو اس کی بھی نہیں ہے. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا ابا پتہ نہیں اتنے لاکھ کا پلاٹ کیوں چھوڑ کے چلے گئے ہمارے لیے. تو ہمیں وہ اضافی کیا لگ رہا تھا, ابا کا احسان لگ رہا تھا, یار اتنا احسان کر دیا. حالانکہ ہم اتنے سارے بہن بھائی ماشاءاللہ, تو اس میں برکت بھی ہو گئی. لیکن اگر آپ نے آج ماں باپ فوکس کر رہے ہیں پیسے کو کہ بچے کو کماؤ پوت بناؤ, پیسہ نوٹ چھاپے, اس کو بار بار پیسوں کی ویلیو اس کے دل میں, اور خود بھی اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ بیٹا سب کچھ پیسہ ہی ہوتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ 1 کروڑ 10 کروڑ بھی چھوڑ کے جاؤ گے نا, بچہ ناشکرا ہوگا کہ میرے باپ نے میرے لیے کچھ بھی نہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان ولن يملأ فاه الا التراب. متفق علیہ, حدیث ہے بخاری مسلم کی. نبی نے فرمایا اگر انسان کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے, آپ یہ سمجھتے ہو نا کہ یار دیکھیں ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے اگر میں ایکچولی اتنے پیسے آ گئے نا تو میں سکون سے بیٹھ جاؤں گا, پھر میری نیڈ بس یہ دعا کریں میرے پاس اتنے آ جائیں. او بھائی ابھی اتنے ہیں نہیں, اس لیے تجھے لگ رہا ہے اتنے آئیں گے تو تجھے سکون آ جائے گا. اتنے میں تھوڑے دن کے لیے آئے گا, اس کے بعد تو کہے گا کہ کاش یہ تو بہت تھوڑے ہیں یار, اس مہنگائی کے دور میں 25-30 کروڑ میں کہاں گزارا ہوتا. خود سوچو یار, یہ میں سنتا ہوں لوگوں کی باتیں نا, لوگ میرے ساتھ صاحب اس مہنگائی کے دور میں 30 کروڑ میں کہاں گزارا ہوتے ہیں. آپ کہہ رہے ہوگے کہ یار یہ 30 کروڑ میں, تو بھائی آپ غریب ہو اس لیے آپ کو لگ رہا ہے. غریب ہو, مالداروں کے یہ مسائل ہیں, وہ ٹینشن میں زیادہ ہیں, وہ زیادہ ٹینشن میں. میں ہر طبقے سے ملتا ہوں اور ہر طبقے کے ساتھ رہا ہوں, میں صرف 2-2 منٹ کی ملاقاتیں نہیں ہوتی, میں پتہ نہیں کہاں جاتا ہوں, میں آپ کو کیا پتا. ہر جگہ میرے سلام دعائیں تعلقات ہیں, غریب سے غریب آدمی, امیر سے امیر آدمی بھی. مجھے جتنا سوسائٹیوں کو کمپیئر کرنے کا موقع اللہ نے دنیا میں دیا ہے شاید آپ کو نہیں دیا ہو, اور میں بچپن سے مجھے آبزرو کرنے کی میرے اندر حص ہے, جج کرنے کی بچپن سے حص ہے. میں ہمیشہ بچپن سے ہی دیکھتا رہتا ہوں سوسائٹی کو یہ ہو کیا رہا ہے. اس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیماری کہہ سکتے ہیں, یہ کچھ بھی کہہ سکتی ہے مجھے بچپن سے کہ جب بھی آتا ہوں نا دیکھتا ہوں یہ کیا ہے. میں گھروں میں گیا, ان کے بڈھا باپ پڑا ہوا ہے, کما کے کھلا دیا, اب جب بڈھا ہو گیا تو نہ بچے اس کو پوچھ رہے ہیں. ایسے میں نے خود اپنی زندگی میں ابا دیکھے ہیں, نہ بیگم پوچھ رہی ہے نہ بچے پوچھ رہے ہیں. رو رہا ہے میرے سامنے آنسوؤں سے, کہہ رہا ہے یہ گھر میں نے ان کو بنا کے دیا, باہر ملک جا کے پیسہ بھیجتا رہا, یہ کھاتے رہے, بڈھا ہو کے جب ریٹائر ہو کے آیا ہوں اب میں کسی کام کا نہیں ہوں. اب میں کوئی آرڈر دیتا ہوں نا, تھوڑی اونچی آواز میں بات کر لوں تو ان کے ماتھے پہ لکیریں آ جاتی ہیں, ان کے ماتھے پہ لکیریں آ جاتی ہیں کہ ہم سے بات کیوں تمیز سے نہیں کر رہے والد صاحب. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ تو اللہ نے ہمیں مدرسوں میں بھیج دیا, تو بھائی ہم تھوڑے بہت ٹوٹے پھوٹے کچھ انسان کے بچے بنے نہیں بنے, لیکن اتنا پتا چل گیا کہ انسان کے بچے کی ڈیفینیشن کیا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں تو پبلک کو یہی نہیں پتا انسان کا بچہ کہتے کس کو ہے. تو اللہ میاں نے کیا کہا, اللہ کہتے ہیں اب تو مر رہا ہے, سورہ قیامہ میں نا اللہ کہتے ہیں اب تو کیا ہو رہا ہے, مر رہا ہے. اب تجھے پتا چل گیا کہ مسافر خانہ تھا یا اللہ کہتے ہیں لیکن اب نہیں چھوڑا. فلا صدقہ, تو نے صدقہ آپ کہ ہم نے تو کیا ہے, آپ نے, ہم اور آپ کے صدقے ایسے ہوتے ہیں. وائپر والا آیا تھا 5 روپے, وہ نہیں گاڑی کے شیشے پہ مار رہا ہوتا, 5 روپے اس کو دیے تھے. وہ ہمارے ایک دوست تھے بڑے مدرسے میں مزاحیہ نا, تو وہ کیا ہوا کہ ایک بڑی شخصیت کا انتقال ہو گیا. اب لوگ ان کے بارے میں تبصرہ کر رہے کہ کوئی کہہ رہا ہے نیک آدمی تھے, کوئی کہہ رہے نہیں برے آدمی تھے, کوئی ایسے کوئی سیلیبریٹی تھی جس کا انتقال ہو گیا. تو ہمارے مدرسے میں کہا نہیں بہت نیک تھے, ایک طالب علم نے کہا بہت نیک تھے. ایک دن میں نے ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا, وہ بہت نیک تھے, ایک دن میں نے ان کو ٹوپی پہنے ہوئے. تو ہماری نیکی بھائی یہی ہے کہ ایک دن ہم ٹوپی پہن لیتے ہیں, ایک دن ہم نے 5 روپے کسی کو دے دیے, 10 روپے اس کو دے دیے. ٹھیک ہے, نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ, حدیث میں آتا ہے آدھی کھجور صدقہ کر سکتے ہو وہ بھی کرو. لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ دنیا کو کیا سمجھتے ہو, مسافر خانہ ہونے کا جب پتہ چلتا ہے, جب روکھڑا جب آپ کی جیب سے نکلے تو تھوڑا سا دل پہ آپ کے آرے یہ کیا ہو, یہ تو سچی مچی کا اللہ پہ ایمان لے آیا ہے. جس کا سچی مچی کا ایمان ہوتا ہے وہی بڑا کچھ کوئی ایسا خرچ کرتا ہے جو جس کو خرچ کرنا کہتے, جو صحابہ کرتے تھے.
قرآن کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، محبوب چیز جب سے صدقہ نہیں کرو گے نیکی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. صحابی آئے یا رسول اللہ میری محبوب چیز تو میرا باغ ہے جو میرا سورس آف انکم ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں محبوب چیز صدقہ کرو، یہ سارا میں نے صدقہ کر دیا. یار کتنا جگرا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا آپ لوگ یہ کام کریں کیونکہ کل گھر میں فاقہ پڑا تو بڑی مصیبت ہو جائے گی، لیکن صحابہ اس کا مطلب بھائی وہ ایک یتیم پہ ایمان لے کر آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ نے نہ ان لوگوں نے نہ جنت دیکھی نہ جہنم دیکھی. دیکھو مذہب کو سب لوگ فالو کرتے ہیں، ہر شخص اپنے مسلک کو اپنے مذہب کو کسی نہ کسی، ہندو بھی فالو کرتا ہے، وہ بھی ہولی تو منا ہی لیتا ہے نا، لیکن یہ فالو وہ فالو نہیں ہے جس میں یوں کہیں کہ اس کو مذہب کے سچے ہونے کا یقین ہے. عیسائی بھی اتوار کو چرچ چلے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، سکھ اپنی رسومات پوری کرنے چلے جاتے ہیں، لیکن بڑی قربانی مذہب کے لیے کوئی نہیں دیتا جب تک اس مذہب کے 100% سچا ہونے کا یقین نہ ہو. وہ صرف مسلمان دیتا ہے قربانی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ صحابہ نے دی ہے، آج بھی لوگ دیتے ہیں. میدان جہاد میں شہید ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ دیکھو کافر بھی لڑتا ہے لیکن کافر قوت کی بیس پہ لڑتا ہے. کفریہ ممالک بھی حملہ کرتے ہیں نا دوسرے ملکوں پہ، ان کو بڑی پاور ہوتی ہے، بڑی طاقت ہوتی ہے، اس کے بعد لڑتے ہیں وہ. اگر ان کو یقین ہو جائے نا کہ ہماری کسی فوجی کو 100% یقین ہو جائے نا کہ اس جنگ میں لازمی مروں گا، کبھی بھی نہیں لڑے گا، وہ بھاگ جائے گا. میں پاگل ہوں، میں لڑکے میں نے ملے گا کیا؟ وہ کہہ رہا الاؤنس ملے گا، تو کہہ رہا مجھے تھوڑی ملے گا الاؤنس. وہ تو یقین نہیں ہوتا، لڑ رہے ہوتے ہیں تو مارے بھی جاتے ہیں وہ. تبھی ہمیں جو لوگ جنگوں میں شریک رہے ہیں نا مختلف ملکوں کی، انہوں نے بتایا کہ جب غیر مسلم ملکوں سے لڑائی ہوتی ہے نا تو غیر مسلم جب مرتا ہے نا فوجی میدان جنگ میں، عجیب بدترین آوازوں سے چیخیں نکال رہا ہوتا ہے وہ، جیسے کوئی نحوست آ گئی اس کے اوپر. لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے شہداء بھی دیکھے ہیں، جب وہ مرتے ہیں تو ایسے مبارک طریقے سے اور ایسے جیسے ان کی تمنا تھی. بہت فرق ہے دونوں موتوں میں، بہت فرق ہے. تو ابو طلحہ انصاری نبی کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے محبوب چیز، تو میری محبوب چیز کیا ہے؟ میرا باغ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے لیے میدان جنگ میں لڑ بھی رہے ہیں، بھوک پیاس بھی برداشت کر رہے ہیں، اور لا کے پورے باغ بھی پیغمبر کے قدموں میں نشاور کر رہے ہیں. لیکن آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھیں. ہمارے نبی کہہ سکتے تھے لاؤ یہ باغ مجھے دے دو، صحابہ فوراً دیتے کہ نہیں دیتے؟ کیا خیال ہے؟ یہ ہوتی ہے لیڈر کی صفات. صحابہ کو یقین آ گیا تھا کہ لیڈر میں لالچ نہیں ہے. لیڈر جو کہہ رہا ہے نا کہ دنیا مسافر خانہ ہے، تو یہ لیڈر ہم سے زیادہ اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج موٹیویشنل اسپیکروں کی تقریریں دیکھو، تقریریں آپ دیکھو گے نا ایسا لگے گا وہی کسی نے بڑا زبردست پوسٹ چلائی نا. قرآن کہتا ہے فلا صدق ولا صلی، موت کے وقت جب جان حلق کو پہنچ گئی، اب یہ کہہ رہا ہے دم درود کرنے والا کوئی لے کر آؤ بھائی، ڈاکٹروں سے میرا کیس نہیں ہینڈل ہو رہا. اب اللہ کہتے ہیں جب آخری سفر ہوتا ہے، اب یہ کہتا ہے کہ بھائی اب اللہ اس سے شکایتیں شروع. فلا صدق ولا صلی، کہتے ہیں نہ تو نے صدقہ خیرات کیا، ولا صلی، اور 5 ٹائم اذان کی آواز تیرے کان میں آتی تھی، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، تیرے پاس نماز کے لیے ٹائم. ہم یار دنیا میں کسی مذہب میں کسی عبادت کے لیے اتنے خوبصورت طریقے سے نہیں بلایا جتنا نماز کے لیے اللہ نے اذان رکھی. ہے کوئی دنیا میں مذہب جس میں عبادت کے لیے اتنے پیارے الفاظ ہوں؟ ہے بھائی؟ کوئی سنتا ہے؟ کوئی ہو رہی ہے بھائی، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اذان ہو گئی، بس لوگ پوچھ رہے ہیں اذان ہو گئی. ہاں، اس سے زیادہ اذان کو کوئی لفٹ نہیں کراتا. یہ تو پورا بیان ہے، اللہ کی پوری تقریر ہے کہ مسجد میں آ جاؤ نماز کے لیے. پوری زندگی کانوں میں پڑتی ہے. اللہ کہتے ہیں اب تیری موت کا وقت ہے، نہ تو نے صدقہ کیا، ولا صلی، اور حی علی الصلاۃ کی آواز تیری کان میں آتی رہی، تو نے اس آواز پر بھی لبیک نہیں کہا. ولا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، تو انکار ہی کرتا رہا. کوئی قول سے انکار کرتا ہے، کوئی عمل سے انکار کرتا ہے. کہتے ہیں بھائی یہ ایسے ہی ہے. ایک تو مذہب جو ہے نا وہ ایک کلچر ہے، ہر قوم کا ایک مذہب ہوا کرتا ہے. ہندوؤں کا بھی ہوتا ہے، عیسائیوں کا بھی ہوتا ہے، تو مسلمانوں کا بھی ہے. ان کا اسٹائل یہی ہوتا ہے کہ 5 ٹائم اذانیں دیتے ہیں اور صدقے خیرات کی ترغیب دنیا کے ہر مذہب میں ہے. تو نے کیا کیا؟ تو اس کو لفٹ ہی نہیں کرائی تو نے ہماری باتوں کو. وہ تولا، پیٹ پھیر کے جاتا رہا ہمیشہ. تیرے سے جب کوئی بحریہ ٹاؤن کی بات کرتا فوراً تیرے کان کھڑے ہو جائے. جی ذرا کائنڈلی دوبارہ دہرائیے کیا کہنا ہے. سنا ہے ریٹ اوپر جا رہے ہیں تو ایک دم نا کان کیا ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں. جیسے کوئی بات کرے گا، 4 شادیوں کی بات ایک دم سب ہل جاتے ہیں نا، جیسے وائبریشن پہ آ گئے ہیں، جیسے کیا آ گئے ہوں، وائبریشن پہ ہو گئے. تو ہر طرح کی بات میں دلچسپی. لیکن اللہ کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور نماز کے لیے آؤ، کامیابی کے لیے. تو پرانے قصے ہیں، اللہ یہ تو پتہ نہیں کب سے کہتے آ رہے ہیں. کامیابی ابھی تو ملتی، وہاں جاؤ یوں کر کے کھڑے ہو جاؤ، ایک رکوع کرو، سلام پھیرو، بس یہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو
کچھ بھی نہیں. پیسے تو ملتے ہی نہیں ہیں, پیسے تو ملتے ہی نہیں ہے, نہ فجر میں مل رہے ہیں نہ ظہر, بلکہ الٹا امام چندہ مانگ لیتا ہے بعض دفعہ. تھوڑے بہت ہوتے ہیں وہ بھی وضو خانہ کی تعمیر ہے تو بیت الخلا کی تعمیر ہے, تو آج یہ پنکھا ابا کے اصال ثواب کے لیے, نانا کے. تو فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى. اللہ کہتے ہیں تکبر کے ساتھ اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے یہ. ہماری جب نصیحتیں کی جاتی ہیں نا ایسے اگنور کرتا ہے, چلو ٹھیک ہے, یہ مولویوں کی باتیں ہیں, یہ مذہب کی باتیں ہیں, یہ سائنس کی بات کرو, نیوٹن کی بات کرو, آئنسٹائن کی بات کرو. کیا پیغمبروں کے قصے لے کر بیٹھ گئے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا تھا, اسماعیل علیہ السلام نے یہ کیا تھا, اور ابو طلحہ انصاری نے باغ دیا تھا. یہ کیا قصے لے کے بیٹھ گئے. وَلَكِنْ كَذَّبَ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ. آگے میں جو دھمکی کی بات کر رہا تھا نا, اب اللہ کہتے ہیں اولا لک فاولا, تباہ ہو جائے تو تباہ ہو جائے. اب جو زندہ ہے نا اس کو اللہ کہہ رہے ہیں جو یہ کام کر رہا ہے. ہمارے حضرت یہ آیت پڑھتے تھے, فرماتے تھے مجھے اللہ کے صبر پہ تعجب ہوتا ہے کہ اللہ کافر کو اور نافرمان کو کتنی دھمکی دے رہے ہیں نا, کہ جس کو نصیحت کی جائے اور وہ منہ موڑ کے گھر جا رہا ہے تو اللہ اس کو پیچھے سے کیا کہہ رہے ہیں, اولا لک فاولا, تباہ ہو جا تو, تباہ ہو جا تو, ثم اولا لک فاولا. پھر ہم کہتے ہیں تو برباد ہو جا, پھر ہم کہتے ہیں تو برباد ہو جا. اللہ تو نے 4 دفعہ اس کو گویا کہ بددعائیں دے دی ہیں ہماری لغت میں, تو تباہ کر کیوں نہیں رہا تو. بھائی دیکھو مجھے کسی پہ بہت غصہ ہے نا, میں بڑا طاقتور بھی ہوں, میں ایک بندے کو کہہ رہا ہوں یہ کر لے, وہ نہیں کر رہا, وہ الٹا کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ کر لے, وہ الٹا کر رہا ہے. مجھے غصہ ہے, تیری ایسی کی تیسی ہو, میں تو اللہ کرے تباہ ہو. تو دوسرا کہے گا مجھ صاحب اتنا غصہ ہونے کے بجائے ایک تھپڑ ہی لگا دو کھینچ کے. بہاریوں کی لڑائی دیکھی, ہم بہاری بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن میں نے لڑائی دیکھی ہے. ایک دفعہ وراثت کا مسئلہ تھا, ہمارے دوست تھے بہاری, بہت اچھی قوم ہے الحمدللہ, کسی قوم کو میں برا نہیں کہتا. ان میں ایک اچھی بات ہے کہ لڑتے نہیں ہیں, بس زبان کی حد تک ہی رہتے ہیں. یہ اچھی صفت ہو گئی نا. تو میں گیا تو وہ ان کی وراثت کا پھٹا ہو گیا تھا. مجھے نہیں پتا تھا دونوں پارٹیاں مجھ پہ راضی نہیں ہیں. ایک پارٹی نے مجھے بلایا کہ آپ فیصلہ کریں. اس کے بعد مجھے تجربہ ہوا کہ جب بھی کسی کا فیصلہ کروں گا نا, دونوں پارٹیاں ریٹرن میں لکھ کے دیں کہ ہمیں مفتی صاحب کا فیصلہ قبول ہو, ورنہ میں جاتا ہی نہیں, اپنا ٹائم ویسٹنگ ہے. میں نے فیصلہ کیا تو دوسری پارٹی کو قبول ہی نہیں. اب دونوں پارٹیاں لڑ رہی ہیں آپس میں. ایک کہہ رہا ہے یہ تو طالبان کو اٹھا کے, میری پگڑی ایسی تھی نا اس میں زیادہ مشہور نہیں تھا, وہ کہہ رہے ہیں تم طالبان کو کہاں سے اٹھا کے لے آئے. 2007 یا 8 کی بات ہوگی. میری پگڑی ہمیشہ سے یہ اسٹائل رہا ہے, جس کو میرا فیصلہ قبول نہیں ہو, تم تو طالبان کو اٹھا کے لے, تو دہشت گرد ہیں. میں نے کہا میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں بھائی, تو پگڑی میری دیکھ کے نا, تو جو الزامات ان کے آ رہے تھے بارہ لڑ پڑے نا. اب لاکھوں روپے کا ان کا کروڑوں کا پھڈا چل رہا ہے, لڑ رہے ہیں, میں تیری ایسی کی تیسی. دوسرا کہہ رہا ہے میں سوچ رہا ہوں یار کرو نا یار, تم کیا یار, 1 گھنٹہ تو مجھے ہو گیا تمہاری باتیں سنتے ہوئے. میں یوں کر دوں گا, وہ کہہ رہے ہیں میں یوں کر دوں گا, وہ کہہ رہے ہیں میں یوں کر دوں گا, وہ کہہ رہے ہیں میں یوں کر دوں گا. تو بھائی تھوڑا سا کرو بھی تو صحیح نا, بہت ہو گیا یار, 1 گھنٹے سے میں یہ سن رہا ہوں. وہ دوسرا کہتا تو کر کے دکھا, تو کر کے دکھا. وہ کہہ رہا ہے میں تو کروں گا, کہہ رہا ہے تو کر کے دکھا, میں کروں گا. 1 گھنٹہ ہو گیا, مجھے لگا کہ بھائی یہ کچھ بھی نہیں کرے. مجھے اپنی پوزیشن پتا چل گئی کہ میرا فیصلہ ایک فریق مان رہا ہے, دوسرے کو تو میں طالبان لگ رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہم نے کہا پتلی گلی سے کیا کرو, نکلو یہاں. تو اب اللہ میاں کا جو اسٹائل ہے, انداز ہے, وہ یہی ہے, دھمکیاں دے رہے ہیں اللہ میاں, اولا لک فاولا, چھوڑوں گا نہیں تجھے, صحیح ہے نا, تباہ ہو جا تو, لک فاولا, پھر اللہ کہہ رہے ہیں تباہ ہو جا تو, ثم الاولا, پھر اللہ کہتے ہیں ثم کا لفظ, اللہ کہتے ہیں میں اپنی بات کو ریپیٹ کر کے کہتا ہوں, تو تباہ ہو گیا, تباہ ہو جا تو. یہ بددعائی کلمات ہیں. جب عرف میں ہم کسی کو کہتے ہیں تو مطلب ہم بددعا دے رہے ہیں, اللہ کرے تو مرے, یعنی اللہ خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ تو تباہ ہو جا. ثم اولا لک فاولا. تو ہمارے فرمایا کرتے تھے اللہ دھمکیاں دے رہا ہے. اب دیکھو ہم تو جب دھمکیاں دے کریں کچھ نہیں تو ڈر کی وجہ سے نا, کہ بھائی زبان کی دھمکیاں ٹھیک ہے کر دیا, تو یہ تو ایسا نہ ہو کہ افورڈ کرنا مشکل. لیکن اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. اللہ جب دھمکیاں دے رہا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ جب تجھے غصہ آ رہا ہے, اللہ کو کتنا غصہ آتا ہے. قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. جب اللہ کے منکر جہنم کی آگ میں جلیں گے نا, تو روایات میں آتا ہے غصے سے اپنی انگلیاں چبائیں گے کہ ہم نے کیا کیا, یعنی ہم نے خدا کی بات سنی کیوں نہیں, ہم کتنا گھاٹے کا سودا کر کے آئے, یعنی ہمیں کیا ہو گیا تھا. اپنے آپ کو بھی بعض دفعہ گالیاں دیتا ہے نا انسان. تو قرآن کہتا ہے اللہ ان سے کہے گا کہ آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے, جب تمہیں ایمان کی اور خدا کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم اسے اگنور کرتے تھے, ہمیں تم پر اس وقت اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا, اس سے بھی زیادہ آتا تھا کہ میں کھلا رہا ہوں, میں پلا رہا ہوں, میں نے پیدا کیا اور تم میری نہیں مانتے, میرا انکار کرتے ہو. سورہ واقعہ کی ایک آیت پڑھتا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی حجت ہوگی. اللہ کہتے ہیں ہم کافروں کو جہنم میں ڈال کے کہیں گے نحنو خلقناکم,
ہم نے تم کو بنایا تھا, فلولا تصدقون, تم مانتے کیوں نہیں تھے کہ میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں. کتنی عجیب آیت ہے یا نہیں ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ, اللہ کہتے ہیں تم ڈارون سے متاثر ہو گئے تھے کہ ہم خود سے بنے ہیں, بندر سے بنے ہیں. اللہ کہتے ہیں تم نے تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا منی سے انسان کا بنتا ہوا یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, اس سے تمہیں نصیحت کیوں نہیں ہوئی کہ ڈارون غلط کہہ رہا ہے, خدا صحیح کہہ رہا ہے کہ جو منی سے انسان بنا سکتا ہے وہ مٹی سے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ. ڈارون کہتا ہے نا یہ کروڑوں اربوں سال میں یہ دماغ بنا ہے, اللہ کہتے ہیں منی سے 9 مہینے میں نے بنایا تمہارا یہ دماغ ماں کے پیٹ میں, یہ کروڑوں سال میں نہیں بنا ہے. ارے بھائی جو خدا کے منکر ہیں, جو نہیں مانتے خدا کو, وہ کہتے ہیں نا خود بخود بنا ہے, تو اتنا دماغ کیسے بن گیا بھائی؟ وہ کہتے ہیں کروڑوں سال میں ایوالو ہوا ہے, ارتقا, ایک دم سے نہیں, پہلے ایک سیل بنا پھر یوں ہوا, پھر 1 کروڑ سال میں یوں ہوا, پھر 2 کروڑ سال میں ایسا ہوا, پھر 25 کروڑوں سالوں والوں کی کمی نہیں سائنسدانوں کے پاس, کون سا کوئی پیچھے جا کے دیکھ رہا ہے. آپ کہتے ہو 10 کروڑ میں بھی ایسا اتفاق نہیں ہو سکتا, چلو 10 ارب لگا لو, 10 ارب سال میں ایسا ہو گیا, پھر 20 ارب سال میں, چلو 100 ارب سال میں, تو آدمی کہتا ہے شاید ہو گیا ہو. اللہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى, ڈارون کہہ رہے کھربوں سال میں تم بنے ہو, ہم کہہ رہے ہیں ایک پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے 9 مہینے میں تم بن کے نکل آئے ہو. 9 مہینے میں یعنی اس پانی کے قطرے میں ایسے سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے کہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے, اسی سے دماغ بن رہا ہے, اسی سے آنکھیں بن رہی ہیں, اسی سے کان بن رہے ہیں, اسی سے ناک بن رہی ہے. اللہ کہتے ہیں تم نے جرم کتنا بڑا کیا ہے. یعنی کافر جب آگ میں جلے گا نا, تو لوگ جب اللہ یہ آیتیں سناتے ہیں تو لوگوں کہتے ہیں نا, ایک طرف اللہ کہتا ہے میں غفور رحیم ہوں, ماں سے زیادہ محبت کرتا ہوں, دوسری طرف اللہ آگ میں جلا رہا ہے ان کو. تو اللہ جب آگ میں جلانے کی بات کرتا ہے تو اس طرح کی آیتیں پیش کرتا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى, پہلی مرتبہ بنتا دیکھتے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, تو تم یوں کیوں کہتے تھے کہ دوبارہ نہیں بن سکتے ہم مٹی سے, ہم مٹی میں ختم ہو جاتے ہیں, دوبارہ کون بنائے گا؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. یہ سورہ واقعہ کی بڑی عجیب آیت ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى, اللہ کہتے ہیں پہلی مرتبہ بنتا ہوا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ پانی کا ایک قطرہ ماں کے رحم میں جاتا ہے, اور کیسے آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بن کے 9 مہینے میں باہر, اور ادھر بچہ باہر آیا فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ بننا شروع. ہر چیز میں ایسی زبردست مینجمنٹ, یہ ڈارون نے نہیں بتائی تھی, یہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. یہ تو تم اس کی باتوں میں کیسے آ گئے؟ وَلَقَدْ, اور اللہ نے قد کے ساتھ کہا, تحقیق یہ سب منظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے, پھر تم کیسے کہتے تھے کہ دوبارہ کون بنائے گا ہمیں؟ اللہ کہتے ہیں جس نے پہلی مرتبہ بنایا وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ تو تم اتنے غافل ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں دوبارہ زندگی ہے, ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں موت کے بعد زندگی ہے, قرآن بھی کہہ رہا ہے, تورات بھی کہہ رہی ہے, انجیل بھی کہہ رہی ہے, سارے پیغمبروں کی تعلیمات کے موت کے بعد زندگی. تم کہہ رہے ہو نہیں, سائنسدان کہتے ہیں موت کے بعد زندگی نہیں ہے, سائنس سے ابھی تک ثابت نہیں ہوا. تو اس سائنس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ پانی سے انسان بن سکتا ہے؟ یہ تو سائنس نے دیکھ لیا تو مان لیا, نہیں دیکھتے تو خدا کی قسم کھربوں سال بھی سائنس اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ پانی سے اس طرح سے انسان بن سکتے. تو خدا نے سافٹ ویئر ڈال کے بنا دیا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو اللہ میاں جو آخرت میں آگ میں جلائے گا نا, اللہ کی اپنے بندوں پر حجت تمام ہو چکی ہے. نحن خلقناکم, سورہ واقعہ میں اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں بنایا تھا, خود سے نہیں بنے تھے. فلولا تصدقون, تم نے مانا کیوں نہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے اور میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں؟ تو اللہ نے اپنی حجت اپنے بندوں پر تمام کر دی ہے. تبھی اب حجت تمام کر دی نا تو اللہ کو غصہ بہت آتا ہے نافرمانوں. اب اللہ تعالیٰ اس کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں, صحیح ہے نا, اللہ کہہ رہے ہیں مجھے بہت غصہ آ رہا ہے, لیکن دھمکی سے آگے بڑھ نہیں رہے ہیں, دھمکیوں پہ دھمکیاں, اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا, اتنی دھمکیاں. تو ہمارے فرمایا کرتے تھے میں اللہ کے صبر پہ تعجب ہوتا ہے, دھمکیاں دے رہا ہے کر کچھ بھی, ورنہ اتنا غصہ کسی کو آ رہا ہو 2-4 چماٹ تو لگا ہی دیتا ہے نا. لیکن اللہ کیا کر رہا ہے کہ اللہ کا اصول بہت سخت ہے. اگر دنیا میں مارنا پیٹنا میں نے شروع کر دیا تو یہ غیب کا علم نہیں رہے گا, یہ تو سب مشاہدہ کر لیں گے, سمجھ رہے ہیں؟ پھر غیب تھوڑی رہے گا, پھر اللہ کی باتوں پہ ایمان تھوڑی رہے گا. اس لیے اللہ صبر کرتا ہے, تحمل کرتا ہے, حلم, اللہ کا نام ہے حلیم, بردبار. اب ایک وہم ہو سکتا تھا کہ یار شاید یہ ایسے ہی اللہ میاں بس دھمکیاں دے رہا ہے کرنا, ورنہ اللہ نے کچھ بھی نہیں. اگر یہ تو اللہ میاں نے ایسے ہی کہہ دیا میں بردبار ہوں تو ابھی برداشت کر رہا ہوں. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, اللہ کہتے ہیں اللہ کو ان ظالموں سے غافل مت سمجھو. جو میں جو کچھ نہیں کر رہا نا, ان کو یہ کفر کریں, خدا کا انکار کریں, نماز چھوڑیں, زنا کریں, شراب پئیں, کچھ بھی, سارے کام ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ مشرکین یہی تو کہتے تھے بھائی ہمیں تو کوئی عذاب نہیں آتا. تو اللہ نے کیا کہا کہ اللہ کو ان ظالموں سے غافل مت سمجھو. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار, ہم ایک دن کے لیے ان کو ٹائم دیا ہوا ہے,
ایک حساب و کتاب کا ایک دن اگر نہ ہوتا تو دنیا میں سزا مل جاتی، لیکن ایک ٹائم ہے. ایگزامینیشن ہال میں رزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا، رزلٹ کے اناؤنسمنٹ کے لیے ایک الگ سے ٹائم ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں تمہارے دنیا میں جب ہوتا ہے تو ہمارے یہاں کیوں نہیں؟ ایگزامینیشن ہال میں تھوڑی سزا ملتی